احادیث کی کتابوں میں 4 جگہ عورتوں کی چند ایسی نشانیاں بتلائی گئی ہیں کہ وہ کسی میں ہو تو وہ کہلائے گی جنتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ کون ہے؟ ہم نے عرض کیا، جی ضرور ہے اللہ کے رسول۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ وہ جو اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو، اگر اس کا شوہر غصہ ہو جائے یا اسے برا بھلا کہے یا اس سے ناراض ہو جائے تو ان سب کے باوجود یہ عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہ سوں گی جب تک تم خوش نہ ہو جاؤ۔ تو میری بہنوں، جنتی وہ نہیں ہوئی جو شوہر سے ناراض ہو کر الگ بیٹھ جائے۔ اس حدیث میں لفظ آیا ہے الودود۔ الودود کا مطلب ہوتا ہے فریفتہ ہونے والی، یعنی بے تحاشا محبت کرنے والی، جو امور شوہر کی طرف سے اسے برداشت کرے، ناراضگی پر سوئی نہ اٹک جائے، بھلانے والی ہو، ذرا کوئی بدمزگی ہو فوراً اسے بھول جائے۔ خوش نصیب ہے وہ مرد جسے ایسی عورت ملے۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے چاہا کہ ذرا معلوم کریں کون سا انسان سب سے زیادہ فائدے میں۔ سوال پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ نفع بخش چیز یہ ہے کہ آدمی کو ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور ایسی ایماندار بیوی نصیب ہو کہ اس کی دین پر مدد کرنے والی ہو۔ اب دیکھیں کیا کمبینیشن ہے۔ مرد شکایت کرتے ہیں کہ مجھے اچھی بیوی نہیں ملی، پہلے تم ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل تو لاؤ۔ بہترین عورت وہی ہے جو مرد کی دینداری میں اس کا ساتھ دے، خود بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، کبھی ذکر میں، کبھی نماز میں، کبھی تلاوت میں، کبھی درود میں، کبھی استغفار میں جاگے اور شوہر کو بھی جگائے۔ ایسی عورت مرد کے حق میں بہت بہتر ہے، کیونکہ اگر اس کا شوہر تنگی میں آ جائے تو اسے پریشان نہیں کرتی، چونکہ ہر وقت ذکر الہی میں جو رہتی ہے۔ کیا ایسی عورت کے لیے کوئی بشارت بھی ہے؟ یہ جنت میں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جائے گی، جو دینداری میں شوہر کی مدد کرے۔ اور کیا خوشخبری ہے! اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت اللہ سے گناہ کے بارے میں ڈرے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اعلان ہوگا کہ جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ، یعنی جس دروازے سے چاہو تم اندر آ جاؤ۔ کتنی بڑی نشانی ہے ان جنتی عورتوں کی، جو شوہر کے علاوہ کسی پر نظر نہ ڈالے، سنیما اور ٹی وی کے ذریعے اپنی عفت کو برباد نہ کرے، اپنے نام اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، لیکن بالفرض کسی وجہ سے گناہ سرزد ہو بھی جائے تو فوراً توبہ استغفار کر لے۔ ایسی خدمت گزار عورتیں جہاد کرنے والے مرد سے کم نہیں، ان کا درجہ ان سے بھی بلند ہے جو میدان میں لڑتے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم عورتیں تو جہاد کی فضیلت سے محروم رہ گئیں، مرد تو ہم سے آگے نکل گئے، ہم عورتوں کے لیے بھی کوئی ایسا عمل ہے جس سے جہاد کی فضیلت ہم پا سکیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، گھریلو کام میں تمہارا لگنا یہ جہاد کی فضیلت کے برابر ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ عورت بغیر مال خرچ کیے صدقے کا ثواب حاصل کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کا شوہر کی خدمت کرنا صدقہ ہے۔ کیا خوش نصیب مرد ہے جسے ایسی جنتی عورت نصیب ہو۔ صبح نماز فجر کے لیے اسے جگائے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرے، اس کے سامان کو حفاظت سے رکھے، سردی میں اس کے لیے گرم بستر لگائے، نماز کے لیے کپڑے تیار کرے، اس کے بچوں کی خدمت کرے، برتن صاف رکھے، گھر کی صفائی ستھرائی جھاڑ پھونک میں اس کی مدد کرے۔ سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے یہ عورت، یہی ہے وہ جنتی عورت۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ان کی الٹ صفات والی عورتوں کا بھی تذکرہ ہوگا، یعنی وہ جن کو جنت میں جانا تو درکنار، اس کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔